اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ سورۃ النساء آیات 51 اور 52۔ پچھلی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ الم ترى، کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر۔ اب جبت کیا ہے؟ جبت سے مراد اعمال سفلیہ، یعنی ایسے اعمال جو گھٹیا اعمال ہیں، جیسے شعبدہ، ٹونے ٹوٹکے، رمل جفر، فال گیری، نجوم، آگ پر چلنا اور اس قسم کی دوسری خرافات۔ تو حقیقت یہ تھی اب کہ بنی اسرائیل نے جو ان کو کتاب دی گئی تھی، اس کتاب کو پس پشت ڈال کر وہ ان چیزوں کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ان کے انبیاء نے نہایت درد انگیز الفاظ میں ان سے یہ کہا کہ تم اس کتاب کی طرف لوٹ آؤ جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، لیکن یہ جبت والطاغوتی، اور طاغوت کی عبادت کرتے رہے۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت بروزن ملکوت و جبروت۔ طغا کا مادہ ہے جس کے معنی حد سے آگے بڑھ جانے کے ہیں۔ جو چیز اپنی حد مناسب سے آگے بڑھ جائے اس کے لیے عربی میں لفظ طغا استعمال ہوتا ہے، جس طرح طغل ماء، پانی حد سے آگے بڑھ گیا۔ قوم سمود جس آفت سے ہلاک ہوئی اس کے لیے بھی طاغیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی حد سے بڑھ جانے والی آفت کے تھے۔ یہیں سے یہ لفظ حدود عبودیت اور بندگی سے نکل جانے کے لیے استعمال ہوا، اور حدود بندگی سے نکل جائے اس کو طاغوت کہنے لگے۔ پھر وسعت اختیار کر کر کے یہ لفظ ان چیزوں پر بھی حاوی ہو گیا جو حدود بندگی سے نکل جانے کا باعث یا ذریعہ بنے۔ اہل لغت نے اسی وجہ سے اس کی تشریح عام طور پر یوں کی ہے: الطاغوت عبادت عن کل معتد وکل معبود من دون اللہ، یعنی طاغوت سے مراد ہر وہ وجود ہے جو بندگی سے نکل جائے، اور ہر وہ معبود ہے جس کی اللہ کے سوا پرستش کی جائے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی طاغوت ہے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرے وہ بھی طاغوت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انکار کر دے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، وہ کامیاب ہوگا۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ تو بہرحال طاغوت سے مراد یہ ہے ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جا رہی ہو، یا ہر وہ ایسی ہستی بھی جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف بلا رہی ہو، اس کے لیے بھی لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان بھی ہے۔ اور امام جوہری رحمہ اللہ نے الصحاح میں فرمایا کہ جبت کا لفظ بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کی دوسری چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ پرندوں کو اڑا کر شگون لینا اور زمین پر لکیریں کھینچ کر فال گیری کرنا جبت میں شامل ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے اس پر لفظ بولا جاتا ہے۔ عرب میں بتوں کے ترجمان ہوتے تھے، یعنی ہر بت کا کوئی نہ کوئی ترجمان ہوتا تھا، وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتا تھا، اور ان کی زبان سے جھوٹ نقل کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، ان کو بھی طاغوت کہا جاتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہو چکے، ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یعنی یہودیوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور مخالفت اس حد تک کی کہ انہوں نے آپ کی مخالفت میں مشرکین مکہ سے رابطے قائم کر لیے، جن سے ہمیشہ ان کی دشمنی رہی،
کیونکہ وہ لوگ شرک کرنے والے تھے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے، تو ان سے کہنے لگے کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، یعنی مشرکین مکہ سے یہ یہودی کہنے لگے کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ یہ سب کچھ اس حسد کی وجہ سے تھا کہ نبوت اور رسالت دینی ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت جو ہے نازل فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں، تو اس لیے یہ ان کی بات تھی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے، فلن تجدا، پس تم ہرگز نہیں پاؤ گے، لہو، اس شخص کے لیے، نصیرا، مددگار، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑ گئی، اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا، ایسے شخص کے لیے پھر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ کوئی معاوضہ ادا کر سکے گا۔ پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان خالص اور اطاعت رسول نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔